رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن بنیادوں پر دین کی خوبصورت عمارت ہمیں عطا فرمائی، ان میں سچائی ہے، ان میں حسن ہے۔ دنیا کا بہت بڑا آدمی جس نے لبرل ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، دنیا دار ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، بہت بڑا مالدار ہے، جب کبھی وہ رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتا ہے اور اپنے لحاف میں اپنے منہ کو چھپاتا ہے اور 2 منٹ کے لیے وہ دائیں، ہم نہ بہت سارا کام لوگ راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو مرتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں سکا، جیے بھی دوسروں کے لیے، کھایا بھی دوسروں کے لیے، اٹھے بیٹھے بھی دوسروں کے لیے۔ بہت بڑا آدمی بھی جب لحاف میں منہ چھپاتا ہے اور اپنے لیے غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے سچ وہی ہے جو مدینے والے نے فرمایا، مجھے لوٹ آنا چاہیے، مجھے دین کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ حقیقت وہی ہے جو حضور نے بیان کر دی۔ جب آپ کا مزاج سچائی کو قبول کرنے کا ہوتا ہے، پھر میک اپ برا لگنے لگتا ہے، پھر ملمہ سازی سے گھن آنے لگتی، پھر وہ چیزیں جو صرف دعووں میں رہتی ہیں وہ بری لگنے لگتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، پیغام حق سناتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ دیتے جو صاف ستھری ہے، جو کھری ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز کبھی بھی دین کی آپ کے سامنے نہیں آئے گی جس کی آپ کو وضاحت تلاش کرنی پڑے۔ کیوں پھر ہم باہر جاتے ہیں؟ کیوں وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جو درست نہیں؟ آپ کو سیاستہ میں روایت ملے گی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ایک شوق ہوا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کریں اسے لکھا کروں۔ ایک کاغذ قلم میں لے لیتا اور حضور کی مجلس مبارکہ میں حاضر ہوتا، کریم کے لبھہ مبارکہ سے، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جو کچھ نکلتا میں اسے نوٹ کرتا، میں اسے بڑے شوق سے کونے میں بیٹھ کے میں لکھتا، ہر بات میں نوٹ کرتا۔ فرماتے ایک دن ایک صحابی نے مجھ سے کہا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی حدود اللہ کے قائم نہ کرنے پر کسی پر غصہ بھی فرماتے ہیں، اور کبھی حضور کسی صحابی سے بڑے راضی ہوتے ہیں تو اس کے تعلق سے بات کر رہے اور تو سارا کچھ ہی لکھ لیتا ہے۔ تو اس طرح کیا کر، جو جمعے کا مخصوص خطاب ہو، اس میں سب کے لیے اجتماعی طور پر سرکار نصیحت فرمائے، اسے لکھا کر، یا عیدین میں جب حضور کچھ بیان کریں تو لکھا کر، یا اس طرح کیا کر کہ جب جہاد کی بابت حضور ترغیب اور ترہیب فرما رہے ہوں تب لکھا کر، یہ ہر بات نہ لکھا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کی بات چونکہ عقلاً بڑی خوب تھی تو میں نے تسلیم کر لی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں لطف تو مجھے تب آیا جب چند دن میں کاغذ قلم کے بغیر گیا تو کریم نے نظر فرمائی، حضور اپنی مجلس مبارکہ میں بیٹھنے والے ہر شخص کے بارے میں جانتے ہیں، بیٹھتا کہاں ہے، آتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ حضور نے مجھے طلب فرمایا، حاضر بارگاہ ہوا، فرمایا عبداللہ لکھا کرتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ کہتے ہیں پہلے تو یہی میرے لیے بڑا قابل رشک تھا کہ کریم کو پتہ ہے میں محفل میں آ کے لکھتا تھا، تو حضور نے فرمایا لکھتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے میری رہنمائی کی، مجھے کہا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ وہ جو مخصوص خطبات ہیں ان کی باتیں لکھوں گا، ہر بات نہیں لکھوں گا، قربان جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں جلووں میں عجیب روشنی دیکھی، حضور فرمانے لگے تو لکھا کر، لکھا کر، لکھا کر، 3 دفعہ فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر، تو لکھا کر۔ اور پھر حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں جلال میں بات کروں یا جمال میں بات کروں، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ تو لکھ، کھل کے لکھ۔ جب ہم عادی ہو جاتے ہیں نا سچ کے، جب ہم عادی ہو جاتے ہیں سچ کے، دیانت کے، پھر ہمارا ضمیر بڑی بڑی گواہیاں دیتا ہے، ہم فوراً اسے مانیں یا کچھ عرصے کے بعد مانیں، کسی کی حیات ظاہری میں مانیں یا کسی کے جانے کے بعد مانیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہماری طبیعت گواہی دیتی اپنی زندگی میں۔ یہ پہلو جو سیرت کا ہے، یہ خوبصورت پہلو، سچی بات کرنا، دیانتداری۔ اعلیٰ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر حدیث نقل کی، خیر حدیث اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا سچ بولو گے نا تو نجات ملے گی،
सच बोलने वाले बच जाते हैं। सच बोलने वाले, असिद्क़ु युंजी के लफ्ज़ हैं हदीस में, तू सच बोल अल्लाह तुझे निजात देगा। और फरमाया झूठ ना बोलना, बल्कि युहलिक, ये जो झूठ है ना ये तुझे हलाक कर दे। झूठ तुझे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी, पीर मुरीद है हजरत हबीब अजमी उनकी बारगाह में। और ये बात आपको सुना रहा हूँ 1100 साल पहले की। बाद लोगों का ख्याल है कि पीरी मुरीदी आज शुरू हुई है। ये दाता साहब ने लिखी है बात, और दाता साहब के विसाल को 1000 साल होने को। तो दाता साहब फरमाते हैं कि पसंद नहीं करते, सियासी लोग ना पसंद नहीं करते कि कोई आलिम सियासत की बात करे, अजारादारी करके बैठ जाते हैं। मुझे कभी कोई शख्स कह देना कि आप कह देते हैं ना लोग कि मैं तो आया था सुनने कुरान और हदीस और आपने सियासी तबसरा शुरू कर दिया, तो मैं कहा करता हूँ कि उलमा को आप मना कर दें कि वो दीन की बात ना, मजहब की, सियासत की बात ना करें, तो इस तरह करें फिर सियासतदानों को भी मना करें आज के बाद वो दीन की बात ना करें। वो तो जब दी जाता है, आता जाता भी कुछ नहीं, तो फौरी तौर पे वो दाखिल हो जाते हैं और फिर फटाफट बड़ा जुमला बोलते हैं कि मौलवी पीर को ठेकेदार है, मैं भी करूँगा। तो भाई अगर मौलवी पीर दीन के ठेकेदार नहीं तो आप भी तो पाकिस्तान के ठेकेदार नहीं ना। यहाँ रहने वाला हर शरीफ शहरी पाकिस्तान सिटीजन है, पाकिस्तानी, वो जमहूरी मुल्क है, उसका हक है, वो बात करेगा और वो कलाम करेगा और आपको सुनना होगी। आप वो सुनेंगे इसलिए कि आपका दावा है कि आपने इसे आईनी और जमहूरी बनाया। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी फतवा देते थे। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम आदमी था तो आप उसके खिलाफ बात करते। दाता साहब फरमाते हैं कि उसने पीछे फौजें लगा दी पीछे कि हसन बसरी को गिरफ्तार करके लाए। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, सहाबा की ज़ियारत की, मौला अली शेर खुदा से फैज़ पाया। हजरत हसन बसरी के पीछे फौजें लग गईं तो आप ना अपने मुरीद की खानकाह में आए। खानकाह कहते हैं तरबियत गाह को। हमारे बाद लोग समझते हैं कि किसी बुजुर्ग का मज़ार ही हो तो वो खानकाह है। खानकाह तरबियत गाह को कहते हैं। तो खानकाह ख्वाजा हसन बसरी अपने मुरीद की खानकाह पे जहाँ तरबियत देते थे अपने सालिकीन तरीक़त को, हजरत हबीब अजमी, वहाँ आ गए। तो वो बाहर बैठे थे उजरे में, तो फरमाया मेरे पीछे फौजें लगी, अंदर तशरीफ ले गए मस्जिद में। कहा हबीब अजमी फौज आ रही है, जरा संभाल लेना। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? अब पीछे से फौज आ गई। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब फौजें आ गई ना तो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से आके फौजियों ने पूछा कि यहाँ ख्वाजा हसन बसरी आए थे। पुलिस ने पूछा, फौज ने, कहाँ गए? तो आप फरमाते मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि मैं कह दूं कि मुझे नहीं पता, या ये कह दूं कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का। कहते मैं अभी कोई हिकमत करने लगा था कि मेरे ज़हन में हुजूर का फरमान आ गया कि सच बोलो बच जाओगे। तो मैंने कहा आज ज़रा सरकार के इस फरमान पर सिद्ध के दिल से अमल करते हैं। कहते उन्होंने कहा कहाँ है ख्वाजा हसन बसरी? तो मैंने कहा अंदर मस्जिद में नफल पढ़ रहे हैं। यही सच था ना? दाता साहब ने लिखा है अंदर मस्जिद में नफल पढ़ रहे हैं। कहते हैं वो पुलिस वाले अंदर गए तो बाहर आके कहने लगे हुजूर आपसे तो उम्मीद नहीं थी मजाक करने की, अंदर तो शय ही कोई नहीं, अंदर तो कोई चीज नहीं, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने, अंदर तो कोई चीज नहीं। बाहर आके कहने लगे हुजूर हमने पूछा ख्वाजा हसन बसरी कहाँ? आप फरमाने लगे मेरी मस्जिद के एक ही दरवाजा जिससे तुम गुजरे, और इसी से थोड़ी देर पहले ख्वाजा हसन बसरी गुजरे, वो अंदर ही है, जाओ जाके देख लो। वो कहते हम दोबारा से गए, वापस आके कहने लगे शेख मेहरबानी करें, हम बड़ा इकराम करते हैं आप। ख्वाजा हसन बसरी अंदर नहीं है। आप फरमाने लगे तुम मेरा एहतराम करते हो, मैं मदीने वाले के दीन का एहतराम करता हूं। ख्वाजा हसन बसरी अंदर हैं। कहते हैं वो तीसरी दफा गए तो कहने लगे हजरत जी हम आपको कुछ भी नहीं कहते, कहीं और ढूंढते हैं जाके उनको। वो लोग चले गए तो ख्वाजा हसन बसरी भी बाहर निकले, कहने लगे हबीब अजमी क्या हिकमत इस्तेमाल की, क्या हिकमत इस्तेमाल की? तो मैंने कहा हुजूर हिकमत नहीं इस्तेमाल की, आज मदीने वाले की हदीस पर अमल किया। हुजूर ने फरमाया सच बोलो निजात मिलेगी। कहा हुजूर मैंने सच बोला है। रब करीम ने अपने फजल से आपके गिर्द पर्दे डाल दिए। आप गए हैं पर उन लोगों को आप नजर, मैंने सच बोला है, खरी बात की। जब आप दयानतदारी का मुजाहरा, हाँ कभी ऐसा होता है कि सच वक्ती तौर पर मुश्किल होता है। हमारे जमाने में ना
ویسے بھی تھوڑا مشکل ہے کسی کو یہ یقین دلانا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں تیرے ساتھ ہوں یا میں مخلص ہوں، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں آپ ایک دفعہ کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا، 10 دفعہ بھی کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ آپ کو ساری زندگی کرنا ہے، پھر تعلقات ٹھیک رہتے ہیں۔ کسی ایک جگہ بھی آپ نے ہاتھ پیچھے کیا تو حالات خراب ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ آپ کو ہر وقت ٹھیک رہنا پڑتا ہے، ہر وقت۔ اور رائے کا اختلاف جہاں آپ نے کر لیا وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اور یہ سارا گھر کے اندر سے لے کر باہر تک، اسٹیٹ تک یہی ماحول ہے کہ آپ رائے کا اختلاف نہیں کر سکتے، لوگ برداشت ہی نہیں کرتے۔ عام دام برسر مطلب آپ جب سچ بولتے ہیں تو وقتی طور پر مشکلات ہوتی ہیں، اس کی نظیر بھی ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تبوک میں حضور کے پیچھے نہیں جا سکا تھا، سستی ہو گئی۔ کچھ اکثر آج کل تو خیر ہمارے بہت سارے اعمال میں کمزوری کی وجہ ہماری سستی ہے۔ کچھ کام ہم کہتے ہیں کل شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، وہ شروع ہوتے ہی نہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ قریب محبوب تبوک پہ تشریف لے گئے تو میرے پاس گھوڑے تیار تھے، اونٹنیاں بڑی تیز تھی، مال و اسباب تھا۔ میں نے کہا کل جاؤں گا اور میں مل جاؤں گا حضور کے پیچھے۔ کل جانا تھا، سستی ہو گئی، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ پھر وہ والی کل آئی یعنی پرسوں آئی تو میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا، لیٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور واپس آ گئے۔ میرے بھائی غور کرنا، یہ بخاری ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد شریف میں حضور تشریف فرمائے، کچھ منافقین جو نہیں گئے تھے وہ سامنے آ کے بہانے کرنے لگے۔ کسی نے کہا میری بچی بیمار تھی، کسی نے کہا میرے کھیت میں مشکل تھی، کسی نے کچھ کہا۔ جس نے بھی جھوٹ بولا، بہانہ کیا، حضور تو سارا کچھ جانتے، لیکن کریم نے خاموشی اختیار کر لی۔ فرماتے ہیں میں نے بھی مسجد میں قدم رکھتے ایک دفعہ سوچا، سچے لوگ تھے سچ بولتے، میں نے سوچا کوئی بہانہ کر دوں، لیکن حضور کے غلاموں کیا بتاؤں۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے اندر سے آواز اٹھی، کعب کس کے سامنے جھوٹ بولو گے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جنہیں رب کریم نے کنجیاں دی ہیں غیب کی، ان کے سامنے۔ کہتے میں جا کے کھڑا ہوا تو حضور مسکرا رہے تھے، لبہائے مبارکہ پہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں نہیں آئے؟ کہتے میں خاموش ہو گیا۔ دوبارہ فرمایا کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے بڑے درد سے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا بولیا چولیا معاف